آج میرا ٹاپک آپ کے ساتھ اسی کے اوپر ہے، کیونکہ جو انسانیت کے اوپر ظلم کی داستان دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں اتنی اس کے اوپر بولنے کی اجازت تو نہیں ہوتی، کہ ہمیں ظاہری بات ہے ایک پابندی ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن میں یہ ایک بات کہوں گی کہ کیا ہمارے اندر کی انسانیت بھی سو گئی ہے؟ ہم رات سو کیسے جاتے ہیں؟ ہم کھاتے کیسے ہیں؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے وجود ان مسلمانوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم مصلے بچھا کے رو تو سکتے ہیں نا اللہ کے حضور کے اللہ پاک ان کے لیے ثانیہ کرے جو کیچڑ اور گھاس کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم سلام ہے ان کے ایمان کے اوپر، اور ان سے پوچھا جائے تو وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بے شک ان کے درجے بلند ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور وہ اتنا اچھا سودا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کے سامنے پیش کی کر دی جائیں ایک ایمان والے بندے کے آگے تو وہ ٹھوکر مار دے گا، کیونکہ ہمیں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئر کی زندگی گزار کے بتایا کہ ایک کمرے میں زندگی گزر سکتی ہے، چند چیزوں میں زندگی گزر سکتی ہے، لیکن پھر وہ جو منزل ہے نا وہ نہیں گزرے گی۔ یہ دنیا تو زندگی گزر جائے گی، دیکھ لیں صبح شام صبح شام صبح شام، بس ٹائم ایسے جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرا، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری آن کی اور آف کر دی، یعنی جیسے ہم نے گیس آن کی اور آف کر دی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یقین کریں ایسے لگتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر ویکنڈ آ جاتا ہے، پھر ویکنڈ آ جاتا ہے، پھر ویکنڈ آ جاتا ہے، اتنا جلدی ٹائم گزرنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ وقت بہت قریب ہے جو ہمیں سائن بتائے گئے تھے، ہمارے کلام عظیم میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمیں اویئر کیا گیا ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں کیا گیا۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تو یہ ہمارا قصور ہے، اگر ہم حدیث کو نہیں پڑھتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہر چیز میں دیکھیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کی باتوں میں چینجنگ ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے ایک اپنے دلائل موقف سے بات کرے گا، دوسرا اپنے موقف سے بات کرے گا، لیکن خدا کی قسم میرے اللہ کا کلام اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کوئی بندہ نہیں آیا کوئی زبر زیر پیش ہی چینج کر کے دکھا سکے، ہر بات سچ اور حق ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، اسی کے اوپر ہماری زندگی ہے، اسی کے ساتھ ہماری عزت ہے۔ اگر کوئی یہ رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنانا چاہتا ہے مسلمان ہو کر، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہو کے مجھے عزت ملے گی یا مجھے شہرت ملے گی یا میری بلے بلے ہو جائے گی یا واہ واہ ہو جائے گی، تو پھر وہ چاند دن کی زندگی ہے بندے، چاند دن کی زندگی کی تو رونقیں، وہ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ تو اب آ جائیے پھر اسی کے اوپر آپشن ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ میرے ذہن میں آئی بات تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اس چیز کو، کہ ایک آپشن ہے کہ ہم درود و سلام کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ نہ صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلو ہم جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا تو عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، روز ایک حدیث پڑھ لیں، روز اس کی ایک آیت پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اس طرح تو اینیملز بھی زندگی گزار جاتے ہیں، صبح شام ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو ہے نا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو، رزق کا تو وعدہ جب بندہ پیٹ میں تھا ماں کے تو اسی وقت وعدہ ہو گیا تھا، موت بھی اس وقت ہی طے ہو گئی تھی۔ تو اصل زندگی یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، وہ ہمیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی آزمائے گا، جان سے بھی آزمائے گا، پھلوں سے بھی آزمائے گا، نفسوں کی تنگی سے بھی آزمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا کہ جو میرے ذکر سے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منہ موڑے گا نا، پھر میں اس کا سینہ تنگ کر دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیوں اتنی خفقی رہتی ہے، پتہ نہیں کیوں اتنی ٹینشن رہتی ہے۔ پھر ٹینشن اسی وجہ سے رہتی ہے، ٹینشنیں رہیں گی، جو بھی غم ہو، جو بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، آپ دیکھ لیں ہمیں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ اس وقت وہ کیا کرتے، جب پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے، انہوں نے اپنی امت کو کیا بتایا۔ کل میں حضرت خالد بن ولید
آپ کی زندگی مبارک کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی کہ آپ نے جب کہتے ہیں کہ جنگ میں آپ داخل ہوئے تو کوئی جنگ تھی، کوئی قلعہ فتح کرنا تھا انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کے اوپر مشکل وقت آتا تو وہ روزے رکھتے اور نماز پڑھتے. کہتے ہیں کہ انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے کہ کوئی سبب ہی نہیں تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا تھا. جب کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بات ہماری نہیں حل ہو سکتی. ہم کون ہے کوئی بات حل کرنے والے؟ کہیں نا کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہی ہمارے مسئلے حل کرے گا. وہ جو کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے؟ کہ یا اللہ تیرے ہی ہم، زندگی تو پہلے ہی اس کی امانت ہے، سانسیں تو پہلے ہی اس کی امانت ہے، یہ لمحے تو پہلے ہی اس کی امانت ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی اور اپنے لمحوں کو اور اپنی سانسیں سب کچھ اس کا ہی ہے، لیکن ہم خود سے نیت کر لیں کہ میرے اللہ ہم نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا مال سب میرے اللہ ہی کے لیے ہے. تو آج سے ہم کیوں نہ یہ نیت کریں. اور یہ ایک سب سے بڑی نیت کا بھی اجر ملتا ہے، قسم خدا کی نیت کا بھی اجر ملتا ہے. صبح اٹھ کے کہیں نا کہ آج ہم سارا دن درود پاک پڑھیں گے یا ہم ذکر کریں گے، تو اس دن آپ نہ بھی کر سکیں لیکن اللہ پاک لکھ دیتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اعزاز ہے کہ جب بھی نیکی کا ارادہ کرتی ہے یہ امت، اس امت کوئی بھی امتی کرے تو ایک دم نیکی لکھی جاتی ہے. اگر برائی کا ارادہ کیا تو جب تک اس بندے نے نہیں کی وہ برائی تو وہ نہیں لکھنے ہوگی، اگر کر دیا برائی تو پھر اتنی ہی لکھنے ہوگی جتنی اس نے کی ہے.